تھوڑا وقت نکال کر ویڈیو مکمل دیکھیں، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جو فرصت ہمیں ملی تھی، سب کو انتظار تھا کہ اس کے ایام لمحے ختم ہو، پھر سے ہماری زندگی بحال ہو جائے، لیکن اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوا اور ہمیں فرصت ملی ہے۔ یہ فرصت ہمیں مطلوب نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے مل گئی ہے، فرصت ملی ہے، تو ہم اس کو کام میں لائیں۔ مسلمان کی پوری زندگی مرتب ہوتی ہے، ہمارے روزانہ کے اوقات ہم مرتب کریں کہ ہمیں دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، موقع ملا ہم کو کہ ہم صبح سویرے اٹھ سکتے ہیں، رات میں جلدی سو سکتے ہیں، صبح تہجد کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ ہم روزانہ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، حضرت دعا فرمائیے، حافظ صاحب دعا فرمائیے، حاجی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے، علماء سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، بزرگوں سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا ملے گی جو اپنے تہجد کے لیے صبح سویرے اٹھتا ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس شخص پر جو رات میں اٹھے اور تہجد ادا کرے، اپنی بیوی کو جگائے تہجد پڑھنے کے لیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو روزانہ رات کو جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد آپ دعا کریں، خود کے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے اور ساری انسانیت کے حق میں دعا کریں، اور یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں، اور پھر فجر کی نماز کا انتظار کریں۔ فجر کی اذان ہو تو سنت نماز پڑھیں، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع ہے۔ آپ تہجد کے بعد کریں یا فجر کی سنت کے بعد کریں یا فجر کی فرض کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ دیکھیں، ذرا ہم غور کریں، میرا دوست اگر مجھے پیغام بھیجتا ہے، میسیج بھیجتا ہے، تو میں اسے جاننے کی، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے دوست نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو تمام ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پاس اپنا پیغام بھیج رہا ہے۔ کیا ہم اللہ کے پیغام کو پڑھنا نہیں چاہتے کہ بندے کے لیے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے جو پیغمبر کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھیں۔ جن کو قرآن پاک بہترین طور پر پڑھنا آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، اچھا پڑھنے والا ہے، مہارت رکھتا ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ خوشخبری جہاں ان کے لیے ہے جو قرآن اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی مایوس نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، والذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، لہو اجران، اس کے اوپر وہ شاخ گزر رہا ہے، تکلیف ہو رہی پھر بھی اٹک اٹک کر وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اٹک اٹک کر پڑھنے کا۔ اس لیے ہم میں سے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی پڑھیں، اور جس کو نہیں آتا سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں آپ کو بھی خوشخبری ہے، اور جن کو بالکل نہیں آتا، گھر میں جس کسی کو بھی آتا ہے اس سے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو بھی نہیں آتا یا شرم آتی ہے چھوٹوں سے سیکھنے کے لیے، تو آپ اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے ایک تجوید والے قرآن کا ڈاؤن لوڈ کریں، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں۔ جہاں موبائل میں کرکٹ پر گھنٹوں وقت ضائع ہوتا ہے، ناچ گانوں پر اب بھی ایسی حالت میں بھی ہمارا وقت گزر رہا ہے، اور دیگر کئی فضولیات، واہیات اور بیکار قسم کی چیزوں میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، بجائے اس کے ہم یہ کام کریں کہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ہم اس سے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور جن کچھ صورتیں یاد ہیں،
وہ ارادہ کریں کہ ہم 1-2 پارے قرآن مجید یاد کریں گے۔ جو قرآن یاد کر کے بھلا چکے ہیں وہ مزید قرآن پاک کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ملا ہے، اس کو کام میں لائیں، پتہ نہیں پھر زندگی میں ایسے فرصت کا وقت ملے کہ نہ ملے، تو یہ فرصت کے وقت کو ہم کام میں لائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک صاف تھے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار پڑھتے تھے۔ امت کو یہ تعلیم ہے کہ میری امت کے لوگوں استغفار کی کثرت کیا کرو۔ دیکھیں جو بھی پریشانی ہے دنیا میں، بیمار آدمی استغفار پڑھے گا تو صحت ملے گی، بے اولاد استغفار کرے گا تو وہ صاحب اولاد بن جائے گا، غریب استغفار کرے گا تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا، پریشان حال استغفار کرے گا تو اس کی پریشانیاں دور کر دی جائیں گی۔ کثرت سے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ 500 مرتبہ جتنا چاہیں آپ اپنا ایک وقت متعین کر کے کثرت سے استغفار کریں۔ اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے، آپ پر درود شریف پڑھیں۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب لوگوں میں وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا اکثرہم علی صلاۃ، جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا۔ جتنا پڑھو گے اتنا اللہ کے نبی کی قربت ملے گی۔ اللہ کرے کہ ہم کو روز محشر پیارے نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور دیکھیں کون سی ایسی نیکی ہے، ایک مرتبہ بندہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے 10 گناہ معاف کرتے مٹاتے رہتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، جتنے درود پڑھے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، نیکیاں لکھوا لے، درجات بلند کروا لے، اور اللہ کے نبی کا قرب ہم سب کو ملے۔ تو یہ موقع ہے بہترین کہ ہم کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بہترین کلمہ ہے کہ ایک طرف پوری دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، وزنی اور بھاری ہو جائے گا، اور پوری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے۔ تو اس لیے کثرت سے تسبیح، تہلیل، اور اس کے علاوہ سوم کلمہ، چہارم کلمہ، جتنی مرتبہ آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں ضرور ان کا بھی اہتمام کریں۔ اور پھر کچھ وقت گھر کے کام کاج کے لیے، اور اس میں سے 1 گھنٹہ کم از کم یا آدھا گھنٹہ آپ جس زندگی کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کا جو کام اور پیشہ ہے، ملازم ہے تو ملازمت کے مسائل، تاجر ہوں تو تجارت کے مسائل، کسان ہوں تو کاشتکاری کے مسائل، مالک ہوں تو اس کے مسائل آپ جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں کہ حضرت میں تاجر ہوں کپڑوں کا، بتائیں آپ کہ میرے لیے قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، شریعت مجھے کیا احکام بتاتی ہے۔ لوہار ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں، امام صاحب سے رابطہ رکھیں، عالم دین سے جن کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، جن پر آپ کو بھروسہ ہے، ان سے تعلق رکھ کے یہ سیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ جانے انجانے میں ہمارے اپنے زندگی کے شعبے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، حق تلفی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری عاجزانہ گزارش ہے اپنے اپنے مسجد کے امام سے، اپنے جن پر آپ کو بھروسہ ہے، اس عالم دین سے رابطہ کر کے آپ اپنے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں۔ عورتیں بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے اوپر جو حقوق عائد ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں، اور علماء سے، اپنے شوہروں کے، بھائیوں کے، والدین کے ذریعے سے
رابطہ کر کے آپ ان کے واسطے سے آپ معلوم کریں کہ میرے لیے میرا خدا، میرا نبی جینے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں، کیا احکامات ہیں، میں کس طرح سے زندگی گزاروں۔ آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضرور اپنے دن کے 24 گھنٹے میں سے وقت نکال کر ضرور یہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے وقت پر ناشتہ ظہرانہ وقت پر کرنے کی کوشش کریں، اور انتظار ہو ہمیشہ کہ کب مؤذن اذان دے گا اور کب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی۔ وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پر ادا کی جانے والی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے محبوب عمل ہے، اس لیے وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو نماز اور عبادات کے مسئلے مسائل جن سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، ان کو بھی اپنے علماء سے جاننے کی کوشش کریں کہ نماز کے فرائض کیا، سنن کیا، مستحبات کیا، اور دیگر چیزیں کیا ہیں، اور کیسے نماز ادا کی جائے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر باقی اوقات آپ کے اپنے بچوں کی تربیت میں، اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ دن کی اوقات کو آپ مرتب کریں، ظہر کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، مغرب کے بعد کیا کرنا ہے، عشاء کے بعد کیا کرنا ہے، اور جلدی سے سونے کا اہتمام کریں تاکہ پھر اگلے دن کی تہجد کی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔